السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی یہ کہ شکر ادا کریں ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شکر کرتا ہے بے شک اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، آپ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم نے حکم دیا انسان کو والدین کے بارے میں، اٹھایا اس کی والدہ نے اس کو بوجھ پر بوجھ، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال، یہ کہ میرا شکر ادا کریں ہیں اور اپنے والدین کا میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اگر زبردستی کریں تجھ پر یہ کہ میرا شریک ٹھہراؤ جو تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی تابعداری نہ کرنا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، تابعداری کرنا راستے کی جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، پھر ہمارے پاس تمہارا لوٹنا ہے، ہم بتائیں گے جو تم کرتے رہے،
اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر چیز ہو پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں یا زمین کی تہوں میں، اللہ اس کو لائیں گے۔ اللہ بریک بین ہیں، اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے منع کرو۔ جو تکلیف آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ مت پھیرو اے میرے پیارے بیٹے اپنے چہروں کو لوگوں سے، اور مت چلو ہو زمین پر اکڑتے ہوئے، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ میانہ روی سے چلو اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک بری آواز سب سے گدھے کی آواز ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ 21واں پارہ ہے، سورۃ لقمان ہے۔ سورت کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت ہوئی، آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان دیا، روزے رکھے، نمازوں کو ادا کیا، قرآن مجید پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ یہ سب اس کے کرم اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہے۔ اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں، یہ صرف ان کا کرم اور فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور امانت کا تقاضا یہ ہے جس طرح جس کی امانت ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق امانت جو ہے اس کا خیال کیا جائے۔ اب آپ کے پاس کسی کی کوئی گاڑی امانت ہے، اس کے چلانے کے لحاظ سے، سپیڈ کے لحاظ سے، سواریوں کے بٹھانے کے لحاظ سے، اور اس کے جو روڈ کے اوپر استعمال ہوتی ہے اس کے استعمال کے لحاظ سے اس آدمی کا جس طرح تقاضا ہے اس کا خیال رکھنا، یہ امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہیں اور جو ان کے انعامات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی امانت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عنایت فرمائی، جو اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں میں سے ایک اولاد بڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس امانت کا خیال رکھنا، اس امانت کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دین اور اسلام کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے امانت کی حفاظت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کی تربیت کا خیال کیا جائے اور ان کی نگرانی کی جائے اور ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بھلائی اور خیر اور اچھائی کو رکھا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر حضرت لقمان کا واقعہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی اور بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ ایک باپ یعنی حضرت لقمان، جس کا سمجھدار ہونا اور جس کا حکیم اور دانا ہونا خود قرآن نے بیان کیا، اور قرآن کی سورت حضرت لقمان کے نام کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اولاد کی تربیت کے مسئلے کے اندر، یا یوں کہہ لو جو اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب شادی کرتا ہے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر
شادی کے موقع کے اوپر اولاد کو انسان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ جہاں آدمی دیکھتا ہے کہ اچھا گھرانہ ہو، جہاں آدمی دیکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہو، جہاں آدمی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہو، جہاں آدمی دیکھتا ہے کھانے پینے والے ہوں، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے جس جگہ پر میں شادی کر رہا ہوں، چونکہ ہم مرد حضرات ہیں اور زیادہ تر ہمارے اختیارات ہیں، اور والدین میں بھی والد کا اور زوجین میں بھی خامد کا زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم نے شادی کرنی ہے، جو عورت ہے وہ ماں ہونے کے لحاظ سے، بچوں کی سرپرست ہونے کے لحاظ سے، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے وہ عورت کیسی ہوگی، اس لیے کہ تربیت کے سلسلے کے اندر والد کا بھی بڑا عمل دخل ہے، لیکن والدہ محترمہ یہ سب سے پہلی درسگاہ ہے والدہ محترمہ اولاد کے لیے۔ اس لیے اپنے معاملات شادی والے بچوں کے ہوں یا اپنے ہوں، ان کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا کہ میں جس جگہ پر شادی کر رہا ہوں یا جس بچی کو ہم اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں، ماں ہونے کے لحاظ سے، تربیت کرنے کے لحاظ سے وہ کس طرح ہوگی اور ظاہری حالات اس کے کس طرح ہوں گے، اور آدمی ان کی والدہ سے اور ان کے عزیز و اقربا سے، ان کی بہنوں سے ایک اندازہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں اور اولاد کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب شادی میں انتخاب ہوتا ہے، اس انتخاب کے سلسلے کے اندر اس چیز میں غور کیا جائے، ایک اچھی والدہ جو ہے اس کا انتخاب ہو اور وہ اپنے بچوں کی اچھی جو ہے وہ تربیت کر سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب اولاد کی نعمت کے ساتھ نوازتا ہے، یعنی کیا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امانت سمجھنی چاہیے، اور اس پر خوشی کا خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے مالک، آپ نے مجھے اولاد جیسی نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ حالانکہ آپ کا یہ حکم ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ مالک آسمان و زمین کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، اللہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں چاہتے ہیں ان کو بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ ان کے لیے بیٹی ہے اور نہ ان کے لیے بیٹا ہے۔ جب اللہ کی ذات نے اولاد دی، بیٹا دیا، اللہ کی ذات نے اولاد دی، بیٹی دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے میرے مالک، آپ نے ایک نعمت، آپ نے مجھے اس کے ساتھ نوازا، میں اولاد والا ہو گیا، میں باپ ہو گیا، میں والدہ ہو گئی، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ اب اس کی تربیت کے سلسلے کے اندر، اب اس کے مسئلے کے اندر اب والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی سے جب بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کا خیال کیا جائے، اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ خوشی یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ذات نے مجھے اس نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ بیٹا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اس نعمت کے ساتھ جو ہے وہ نوازا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے عزیز و اقربا، اس بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جب پتہ چلے فلاں کے ہاں اللہ نے خوشی کو ساتھ نوازا ہے، بیٹا دیا ہے، اللہ نے خوشی کے ساتھ نوازا ہے، بیٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ زچے اور بچے کو خیریت کے ساتھ رکھے، اللہ دونوں کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کے لیے بیٹے اور بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ دراز عمر کے ساتھ خوشیوں والا بیٹے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات دراز عمر کے ساتھ خوشی والی اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹی کو بنائے۔ یہ دوست احباب
احباب ہوں، عزیز و اقربا ہوں، یہ بچے کا حق ہے۔ اب بچے کے لیے دعا کریں اور بچے کے والدین جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، یعنی خوشی کا اظہار اپنے دل کے اندر کہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسری جو چیز ہے یہ اس کا حق ہے کہ آدمی اس کے لیے دعائیں کرے، یہ اس کے عزیز و اقربا کے ذمے بھی ہے اور اس کے والدین کے ذمے بھی ہے کہ اس بچے کے لیے اور آنے والی بچی کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو زندگی دے، اللہ نیک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ کرے۔ پھر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے جس کو تحنیک کہا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان کے اندر گڑتی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ بچی پیدا ہوئی تو پھر جو سب سے پہلے جب اس کو کوئی چیز کھلانی ہے تو اپنے افراد میں سے یعنی اہل خانہ میں سے، عزیز و اقربا میں سے یا قرب و جوار میں سے، آپ جس کو مزاج کے لحاظ سے، آپ جس کو دین کے لحاظ سے، آپ جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لحاظ سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کی گڑتی جو ہے اس بچے کو دلائی جائے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھجور کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شہد کو اپنے منہ کے اندر چبا کر کھجور کو پھر اس بچے کے آگے جو اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ کچھ لگا دیتے، اور پھر وہ بچہ جب اس کھجور کو چاٹنے لگ جاتا اور کھانے لگ جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ مدینے کے بچے، انصار کے بچے، اس علاقے کے بچے کھجور کو بہت پسند کرتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کے منہ کے اندر کھجور کو رکھا گیا تو کس طرح مزے کے ساتھ یہ اپنے منہ کو ہلا رہا ہے اور یہ کھجور کو چاٹ رہا ہے، بالکل معمولی باریک مالدہ سا کر کے حلوہ سا بنا کر اپنے منہ کے اندر، جس کی آپ نے گڑتی، آپ وہ اپنے محلے کے خطیب اور امام صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ آپ کی عقیدت اور محبت ہے کوئی اہل علم، اس کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے والدین میں سے والدہ اور والدہ محترمہ ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بڑے اثرات ہیں۔ آخر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کراتے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کام، اس کا فائدہ ہے اور اس کے جو فوائد ہیں اس میں سے جسمانی فوائد بھی ہیں، کھجور اور شہد کا کھانا، اور اس میں سے روحانی فوائد بھی ہیں۔ اللہ اس کی خصوصیات کو اور اللہ اس کی اچھی اوصاف کو اور اللہ تعالیٰ اس کی اچھی عادات کو اس بچے کے اندر منتقل کرتے ہیں جس کی گڑتی جو ہے اس بچے کو دی گئی ہے۔ بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ ایک صدقہ ہے، اللہ اس کی وجہ سے بچہ ہے یا بچی ہے اس کو بلاؤں سے اور مصائب سے اور تکلیفوں سے اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس بچے اور بچی کو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لازمی نہیں ہے چونکہ حالات آدمیوں کے مختلف ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ کی ذات نے طاقت دی ہے تو 7ویں دن آپ عقیقے کو کریں، اور اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے، چاہے 2 بکریاں ہوں، بالکل صحت مند ہوں اور کوئی بیمار نہ ہوں، کوئی عیب والی نہ ہوں۔ جس طرح کے قربانی کے اندر اچھے جانور کو تلاش کیا جاتا ہے اور صحت مند جانور کو تلاش کیا جاتا ہے، یہ بچے کا حق ہے، اس کے لیے عقیقہ جو ہے اس کو کیا رہا ہے۔ پھر بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ 7ویں دن اس کے سر کے بالوں کو کاٹا جائے، جس کو جھنڈ کہا جاتا ہے یا ٹنڈ کہا جاتا ہے، استرے کے ساتھ اور یا بلیڈ کے ساتھ اس کے سر کے بال جو ہیں ان کو صاف کر دیے جائیں۔ اس کے ساتھ نئے بال آئیں گے اور جب بال کاٹے جائیں گے اب نئے اس کا جو سر ہے اس کے اندر نئے بال آئیں گے۔ یہ یعنی جسمانی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے، اور پھر اس کی مقدار میں جو بال ہیں اس کی مقدار کے اندر چاندی جو ہے اس کو بالوں کو محفوظ کسی جگہ پر کر دیا جائے، اور پھر اس کی مقدار کے اندر جو چاندی ہے اس کو یا اتنی قیمت کو اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے اور اس کے بارے میں بھی کتابوں کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ میں نے کہا اچھی ماں کا، یعنی جو اپنی بیوی ہے یا اپنی بہو ہے، اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ بچے کا حق ہے کہ یہ میرے بچوں کی یا میرے بچوں کی یہ پرورش کرے گی۔
لہذا ماں ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، اس لیے کہ پہلی درسگاہ جہاں سے بچے نے سبق لینا ہے وہ بچے کی ماں ہے، اس لیے اس کا انتخاب اور اس چیز اپنے انتخاب کے اندر اس چیز کو رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچے کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے، پھر اس کے بعد بچوں کے لیے دعاؤں کا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کے لیے 7ویں دن تہنیک کا، بچے کے لیے تہنیک کا کرنا ہے بچے کی آمد کے ساتھ ہی، اور پھر اس کے لیے عقیقہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سر جو ہے اس کے بالوں کو کاٹنا ہے، اور پھر اس کی مقدار کے اندر چاندی کو یا چاندی کی قیمت کو صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ یہ بچے کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ تربیت کے سلسلے کے اندر آدمی جب یہاں سے سلسلہ شروع کرے گا، اب آ جاتی ہے باری نام رکھنے کی۔ ناموں میں حضرات انبیاء کے نام بہت پیارے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا تو محمد یوسف بہت پیارا نام ہے، آپ کا نام بھی ہو گیا، ایک اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کا نام بھی ہو گیا۔ محمد ابراہیم بہت پیارا نام ہے، محمد زکریا بہت پیارا نام ہے، محمد الیاس بہت پیارا نام ہے، محمد ہارون بہت پیارا نام ہے، محمد موسیٰ بہت پیارا نام ہے۔ ناموں میں حضرات انبیاء، ان ناموں کا تذکرہ اللہ کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ وہ کتنے پیارے نام ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ پڑھنے پر کتنی نیکی ہیں؟ 10 نیکی ہیں۔ رمضان میں آپ سن چکے ہیں۔ اب قرآن کے اندر حضرت یوسف کا نام آتا ہے تو یوسف، اب پوتے کا نام ہے، بیٹے کا نام ہے، کسی عزیز کا نام ہے، اور ذہن کے اندر یہ تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے اندر آیا ہے، تو کیا خیال ہے جب آدمی نام بولے گا اپنے بیٹے کا یا پوتے کا کسی نبی اور پیغمبر کے نام پر ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، تو گویا کہ آپ نے قرآن کا لفظ بولا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے لیے نیکیوں کو جمع کیا ہے۔ کیسے عجیب و غریب قسم کے کہتے ہیں جی ایسا نام ہونا چاہیے جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس چیز کا فلسفہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے نام بتائے ہیں ان میں سے عبداللہ بہت پیارا نام ہے، ان میں سے عبد الرحمن بہت پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور ساتھ عبد ہو، یہ نام جو ہے وہ عبد الستار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ستار، اس کے ساتھ عبد کا لفظ بنا دیا۔ عبد الغفار ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، یہ بہت پیارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے کسی نام کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب تیسری چیز انتخاب کے اندر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ جن کا آپ اپنی لسان نبوت سے تذکرہ کرتے تھے اور جن کا آپ نام لیا کرتے تھے اور جن کو آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور جن کا تذکرہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر کیا، حضرات صحابہ ہیں۔ صدیق اکبر بہت پیارا نام ہے، فاروق، محمد فاروق بہت پیارا نام ہے، محمد عثمان بہت پیارا نام ہے، محمد علی بہت پیارا نام ہے، محمد حسن بہت پیارا نام ہے، محمد حسین بہت پیارا نام ہے، محمد حسنین یہ بہت پیارا نام ہے، محمد ابو ہریرہ یہ بہت پیارا نام ہے، محمد ابو ذر یہ بہت پیارا نام ہے۔ یہ پیارے پیارے جانثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ بہترین نام ہے، حضرات انبیاء کے بہترین نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور بہترین نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے نام ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی میں حضرات گزشتہ جو انبیاء گزرے ان کی جو نیک صالح عورتیں گزری ہیں، مریم بہت پیارا نام ہے، آسیہ یہ بہت پیارا نام ہے، بلقیس یہ بہت پیارا نام ہے۔ جو نیک اور صالح پہلے عورتیں گزری ہیں، پھر ازواج مطہرات ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اور پھر حضرات صحابیات ہیں، ان کے نام بہت پیارے نام ہیں۔ آپ ان ناموں کے ساتھ اپنی بیٹی کا اور اپنی پوتی کا اور آنے والی بچی کا آپ نام رکھیں، یہ بہترین نام ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بچہ ہے بیمار رہتا ہے، آپ دعا کر دیا کرتے، پھر آتا کہتا ہے بچہ ہے بیمار رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کلیم۔
کلیم کا ایک معنی آتا ہے بات کرنے والا، کلیم کلم ایک اس کا معنی ہوتا ہے زخم، کلیم کا معنی ہے زخمی۔ آپ نے کہا تم نے نام اس کا رکھا ہے زخمی، زخمی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بیماری ہوگا نا، پریشانی ہوگا، نام بدل دو، آج کے بعد اس کا نام سلیم ہے۔ سلیم کا معنی ہے سلامتی والا۔ اللہ کی ذات، نام کا بدلنا تھا، اللہ کی ذات نے اس بچے کی طبیعت کو بدل دیا اور اللہ کی ذات نے اس کو صحت والا بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کلیم دو معنی کے لحاظ سے ہے، جو ٹھیک ہے ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا معنی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے، ان کا لقب تھا کلیم اللہ۔ کن کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو کلیم نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کے لیے پریشانی ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے، تو حضرت نے نام اس کا سلیم رکھ دیا، اللہ کی ذات نے اس کو صحت والا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اب بچہ جب بولنے کی جب عمر کو پہنچے تو پھر اس کے لیے بچے کو سب سے پہلے یہ سکھانا چاہیے لا، جس طرح ہمارے ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر مائیں اور بزرگ جو ہیں سب سے پہلی بچے کو جو بات سکھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کو بولے اور جاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے، ساری زندگی کی غلطیوں کو اللہ معاف کریں گے۔ دخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ کی نعمت ہے اولاد، نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلے گا، جو محروم ہیں اللہ ان کو اس نعمت کے ساتھ نواز دے، اور جو نعمت والے ہیں اللہ ان کی قدر اور ان کی حفاظت اور ان کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا کر دیں۔